قوم لوط نے وہ بدعملی ایجاد کی تھی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے نہ کی تھی، ایسی برائی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا اور ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو تاروں کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ حضرت حران حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ بچپن میں ہی حضرت لوط کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا بنا کر پالا۔ آپ ان اولین لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کے بہت سے معجزے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب آپ بارش کی دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا، خوب بارش ہوتی۔ جس پتھر پر آپ اپنا سر رکھ کر سوتے، آپ کے سر مبارک کا نشان پڑ جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا حضرت لوط مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے آس پاس 5 نہایت حسین و جمیل شہر آباد تھے۔ ہر شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ علاقے کی زمین بہت سرسبز اور شاداب تھی۔ باغات کی کثرت، لہلہاتے کھیت اور بے شمار نعمتیں تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ بھی اپنی ضروریات کے لیے یہاں آتے تھے، لیکن اہل سدوم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں پیدا ہونے والی نعمتوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ایک روز وہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو کیسے روکا جائے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کی بزم میں آیا۔ نے کہا کہ میں کل بتاتا ہوں۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور اس نے لوگوں کو عورتوں کے بجائے مردوں سے بدفعلی کرنا سکھایا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تم باہر والوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو زبردستی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو، اس طرح لوگ یہاں آنا چھوڑ دیں گے۔ یہ بدکاری جلد ہی ان کا دستور بن گئی، بے حیائی عام ہو گئی۔ سردار اور حکمران تک اس عمل میں مبتلا تھے۔ مجلسیں بدفعلی کے بغیر ادھوری سمجھی جانے لگیں۔ خاص طور پر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو وہ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم نہایت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے صحیح سلامت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ایک لقمہ روٹی نہیں پا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی بھوک سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر لاش کو دفنا دیتے۔ ان کی وادی ایک باغ کی طرح تھی جہاں انتہائی بے حیائی کے ساتھ بدکاری کی جاتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری چھوڑنے کو کہا۔ فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو؟ مگر قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس گناہ پر فخر کرتے تھے اور آپ کی باتیں انہیں بری لگتی تھیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ بالآخر قوم نے خود ہی عذاب الہی کو دعوت دی اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل کو بھیجا۔ وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر آئے۔ حضرت لوط نے جب انہیں دیکھا تو خوف میں مبتلا ہو گئے کہ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ان کی بیوی وائرہ منافقہ تھی۔ اس نے اطلاع اہل سدوم کو دے دی۔ بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط نے کہا کہ یہ میری قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ مگر وہ بولے کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں کی ضرورت نہیں، ہم وہ چاہتے ہیں جس کی خواہش ہمیں ہے۔ یہ جواب ان کی گمراہی کی انتہا ظاہر کرتا۔ چونکہ وہ گھر کا دروازہ توڑنے لگے
حضرت جبرائیل باہر آئے اور اپنے پر کا ایک کونا مارا جس سے سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ رات کے کچھ حصے باقی ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ حضرت لوط بیوی پلٹ کر دیکھنے کی وجہ سے قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں سنی۔ پھر اسے الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی جن پر ہر بدکار کا نام لکھا تھا۔ قوم کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کی بستی ایک بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل ہوئی جسے آج بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے پانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماہرین آثار نے کئی برس کی تحقیق کے بعد تباہ شدہ شہر دریافت کیا۔ وہاں کے لوگ اچانک تباہ ہوئے۔ اہل سدوم کے پتھر بنے ہوئے مجسمے آج بھی عبرت کے لیے موجود ہیں۔ آج یورپی ممالک میں یہی بدکاری فخر سمجھ کر قانونی بنا دی گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے خلاف ہے اور معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب مرد مرد سے اور عورت عورت سے بدفعلی کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔